أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ نمبر 3، والصابئون، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، جو یہودی ہیں، ستارہ پرست ہیں، نمبر 4 جو عیسائی ہیں، ان چاروں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے، تو فلا خوف علیہم، قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں یہودیوں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ذکر کر دیا، عام بات فرما دی، کوئی بھی اہل کتاب ہے، حتیٰ کہ ایمان کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، یعنی کہ ہم، وہ بھی اس میں آ گئے۔ تو فضیلت اور منقبت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، اس کے لیے ہے جو سچے دل سے ایمان لے آئے، اس کے لیے نہیں ہے جو فقط زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے، کیونکہ آیت میں فرمایا وہ لوگ ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، پھر یہودی، ستارہ پرست، نصارہ، من آمن باللہ، ان لوگوں میں جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی یہ ایمان لانے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ابھی اللہ پر ایمان نہیں لائے، فقط زبان تک ان کا ایمان ہے، ایمان ان کا دل میں نہیں اترا۔ تو جب ایمان دل میں اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور یہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کس کے لیے فرمایا؟ اپنے اولیاء کے لیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے جو اولیاء ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو آدمی کو خوف ہوتا ہے، اور غم گزشتہ زمانے کا ہوتا ہے، گزشتہ چیزوں پر آدمی کو غم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہوتا، میں یہ نہ کرتا، اس کی وجہ سے وہ غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو غم سے بھی محفوظ کر دیتا ہے اور خوف سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے، یعنی نہ انہیں گزشتہ کا، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ ان کا ایسا نہیں گزرا ہوتا جس پر وہ غم کریں،
اور آنے والا یعنی آخرت کے خوف سے بھی اللہ انہیں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اولیاء اللہ کی صف میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو سچے دل سے ایمان لے آئیں، فقط زبان سے نہیں، سچے دل سے ایمان لے آئیں۔ ایمان ہمارے دلوں میں اللہ کرے داخل ہو جائے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم فقط زبانی مسلمان نہ رہیں، رسمی مسلمان نہ رہیں، بلکہ حقیقی مسلمان بن جائیں۔ اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا نہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ وہ جو اوصاف حجازی والے نمازی تھے، مدینے والے صحابہ جس طرح نماز پڑھتے تھے ویسے نمازی نہ رہے۔ بظاہر تو بہت ہیں، مسجدیں پہلے سے بڑی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی آج اس سے کئی گنا بڑی ہے، نمازی بھی زیادہ ہیں، آج گلی گلی میں مسجد ہے، لیکن پھر بھی مسجد مرثیہ خواہ ہیں، روتی ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ان اوصاف والے نمازی نہ رہے۔ اب ہم رہ گئے ورزش کرنے والے نمازی، جو خشوع اور خضوع والے نمازی تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی خشوع اور خضوع نصیب فرمائے۔ سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 70، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف بہت سارے رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب رسول ان کے پاس وہ حکم لاتے جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ان کی خواہش کے خلاف حکم آ جاتا تو وہ بنی اسرائیل کیا کرتے، فریقاً کذبوا، تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو شہید کر دیا۔ یہ کن کا کام تھا؟ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسولوں نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، حکم الہی کے مطابق عمل کریں، لیکن وہ کیا کرتے کہ رسول اگر ان کی خواہش کے مطابق حکم بیان کر دیتے تو کہتے سبحان اللہ ہم تو آپ کے پیروکار ہیں، اور اگر خواہش کے مطابق حکم بیان نہ ہوتا تو پھر وہ انہیں جھٹلا دیتے اور انہیں قتل کرتے۔ عیسائی جھٹلاتے اور یہودی تو اتنے بے باک ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور کوئی بھی نبی میدان جہاد میں شہید نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو میدان جہاد میں کافروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ فرمایا۔ تو جہاد جو اللہ کا حکم تھا لڑائی کا اس میں محفوظ رہے، لیکن یہ کافر، ان کی بدبختی، انہوں نے اپنی بدبختی کا سامان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہودیوں پر غضب فرمایا۔ یہودی مغضوب قوم ہے، سورہ فاتحہ میں نا غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہ غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور انبیاء کو، ایک عام انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر اللہ کے نبی جو مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ وَحَسِبُوا، اور اس گمان میں رہے، قتل کیا، جھٹلایا، اور گمان کیا کرتے رہے؟ اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی انہیں سزا نہیں ملنے والی، اس گمان میں رہے۔ فعموا وصموا، تو اندھے اور بہرے ہو گئے، حق کو دیکھنے سے
اندھے ہو گئے، حق کو سننے سے بہرے ہو گئے، جبھی تو انہوں نے ان کے خواہش کے خلاف حکم آیا تو اندھے بہرے ہو کر انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، انہیں جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق ملی۔ ثم تاب اللہ علیہم، تو اللہ نے اس کے بعد بھی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یعنی ایسا مہربان رب کہ اس کے باوجود کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے والے ہوں اور احکام الہی کو جھٹلانے والے ہوں، حد سے گزرنے والے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، سچے دل سے توبہ کریں تو انہو کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحیمہ، وہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو وہ اس نے پھر بھی توبہ قبول فرمائے۔ ثم امو وسمو کثیر منہم، قرآن فرماتا ہے اس کے بعد پھر ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے بن گئے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہی کام کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا، نبیوں کے قتل کے در پہ ہوئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کریم سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ پر استقامت بھی نصیب فرمائے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کے بعد دوبارہ اسی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ توبہ میں پہلا کام ندامت ہے، کہ جو غلط کام کیا اس پر نادم ہو بندہ، اسے چھوڑنے کی سچی نیت کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو یہ اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ توبہ کا تعلق بھی اس کا مطلب ہے دل سے ہوا، کہ ندامت اور پھر اسے ترک کر دینے کا سچا ارادہ کرے تو وہ تائب ہو جاتا ہے۔ اور توبت نصوحہ یہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے تھے توبت النصوحہ یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرے تو پھر زندگی بھر اس گناہ کو نہ کرے، توبہ یہ ہے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے تو کم از کم 40 سال پھر اس گناہ کی طرف نہ لپکے، اس طرف نہ جائے۔ تو بہرحال انسان کو توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، خطا کارے، گناہ گارے، اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے میری توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زبانی مسلمان سے بڑھ کر اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، تقلیدی مسلمان سے اگلے درجے اللہ ہمیں احسانی اور عرفانی ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا، یا اللہ زبانوں سے نیچے ہاں اسلام اور ایمان کو ہمارے قلوب تک پہنچا، یا الہ العالمین ایمان کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، عبدالغفار بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کی تکالیف کو دور فرما، یا اللہ انہیں سکون نصیب فرما، یا الہ العالمین ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں، جس مسائل میں پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ میں خیر اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ آج کے درس قرآن کا ثواب ہمارے والدین کو بالخصوص نصیب فرما، بالعموم تمام امت مسلمہ کو عطا فرما۔ حضور سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بالخصوص 22 جمادی الثانی ان کی تاریخ شہادت ہے، تاریخ وصال ہے، ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ انہیں ثواب عطا فرما، ان کے درجات کو مزید بلندیاں اور ترقیاں نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.